الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم بلغنا رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا خیر خلق اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا محبوب رب العالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا خاتم النبیین مولائی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکہ خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکہ خیر الخلق کلہم اللہ وحدہ لا شریک جل جلالہ عم نوالہ اتم برہانہ اعظم شانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ستائش اور اس کے پیارے محبوب دانائے کل غیوب حامی بے کسان دستگیر جہاں قائد الانبیاء والمرسلین جناب رحمت للعالمین علیہ الصلاة والتسلیم کے دربار گوہربار میں عدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین رب ذوالجلال کے فضل سے اور اس کی توفیق سے جمعۃ المبارکہ کی پر رونق ساعتوں میں وحدہ لا شریک کے گھر میں حاضری کی سعادتیں حاصل ہو رہی ہیں دعا کیجئے باری تعالی عز اسمہ ان لمحات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے اور رب ذوالجلال وحدہ لا شریک اپنے محبوب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تصدق میں اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے گرامی قدر سامعین آج کا موضوع بڑا میٹھا موضوع ہے اور بڑا دلچسپ بھی ہے بڑا اہم بھی ہے
اور امتی کے لیے رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کا دلاسا بھی ہے اور مومن کی زندگی کا خلاصہ بھی ہے۔ رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بہت سارے فرامین کے اندر مومن کے خواب کو بیان فرمایا ہے، اور رب ذوالجلال وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اس باری تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت ساری زندگی انہی کے چرچوں میں اور انہی کے تذکروں میں گزار رہے ہیں۔ خواب کے اندر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تشریف لانا، کسی کو اپنے حسن و جمال کا جلوہ دکھانا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بہت سارے فرمانوں کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ خواب کے اندر جب آدمی کچھ دیکھتا ہے تو خواب اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہے الرؤیۃ الصالحہ من اللہ، جو اچھی خواب ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ہوتی ہے۔ والحلم من الشیطان، اور جو برا خواب ہے وہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی بات کی وضاحت فرماتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اذا رأى احدکم رؤیا یحبها، فرمایا جب تم میں سے کسی کو خواب آئے ایسا خواب یحبها، جو اسے اچھا لگتا ہو، جو خواب اس کو پسند آئے، اچھا خواب آ جائے، آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللَّهِ، اچھا خواب اسلام کے مطابق خواب وہ رب ذوالجلال جل شانہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جب ایسا خواب آ جائے فل یحمد اللہ علیہ، اس پر اللہ کی حمد کرنی چاہیے، رب ذوالجلال کا شکر کرنا چاہیے، فل یحدث بہا، اور اس خواب کو بیان کرنا چاہیے۔ جو اچھا خواب آئے اور پیارا خواب آئے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ تو اچھا خواب کئی قسموں کا ہو سکتا ہے، اور اچھا خواب جو ہے اس کو بیان کرنے کا آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے۔
فَلْيُحَدِّثْ بِهَا، بس چاہیے کہ بندے کو اس کو بیان کرے۔ جو رب ذوالجلال نے فرمایا ہے فَحَدِّثْ، یعنی وہ اس کا لفظی معنی بھی ہے کہ بیان کرے، اس کا چرچا کرے۔ تو جو امر رب ذوالجلال نے فرمایا ہے وہی امر ہمارے آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے۔ اس واسطے تحدث کے طور پر، تشکر کے طور پر رب ذوالجلال کے احسان کے چرچے کے لیے اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس فرمان کے بیان کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے بندہ ناچیز نے آج کا موضوع جمعۃ المبارک کا یہ رکھا ہے۔ جیسا کہ بعض احباب کو یہ معلوم ہے کہ منگل کی رات کو رب ذوالجلال وحدہ لا شریک نے یہ کرم فرمایا ہے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدمین شریفین چومنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اس واسطے آج کا موضوع ہی یہ رکھا تھا کہ اہل ایمان کو یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پیغام پہنچے اور اس شوق میں جاگنا چاہیے اور اس شوق میں سونا چاہیے۔ نہ جانے رب ذوالجلال کس وقت کرم فرما دے، اس کے کرم سے کچھ بعید نہیں ہے۔ تو رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث شریف کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ اچھا خواب دیکھے فَلْيُحَدِّثْ مَنْ يُحِبُّ، اچھا خواب ان لوگوں کے سامنے بیان کرے جن سے محبت کرتا ہو۔ میرا خیال ہے اس سے اچھا خواب اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک امتی کے لیے 15ویں صدی کے اندر رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ کرم فرما دینا اور اپنے قدموں میں بٹھا لینا، ساتھ یہ صدیاں گزر گئیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا فَلْيُحَدِّثْ مَنْ يُحِبُّ۔ یہ عشق اور پیار کی باتیں ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی، یہ پیاروں کے لیے ہوتی ہے۔ تو اس واسطے یہ ساری صورتحال سامنے رکھ کے، بہت ساری احادیث کا خلاصہ سامنے رکھ کے میں آپ کے سامنے یہ بیان کر رہا ہوں۔ اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا، سوئے ہوئے نیند کی حالت میں مجھے دیکھا، فرمایا فقد رآنی، اس نے مجھے ہی دیکھا۔ ان الشیطان لا یتمثل بی، فرمایا شیطان بڑی شکلیں بدل کے آ سکتا ہے لیکن اللہ کے حبیب کی شکل نہیں اپنا سکتا۔ اس کے اندر بہت ساری روایتیں ہیں، لا یتمثل بی، لا یتصور بی، لا یتخیل بی، بہت سارے الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ فرمایا شیطان کچھ بھی بن کے آ سکتا ہے لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام کی مثل بن کے نہیں آ سکتا، اس شکل میں نہیں آ سکتا، آپ کا تشبہ نہیں کر سکتا، آپ کی تصویر بن کے نہیں آ سکتا کہ رب ذوالجلال وحدہ لا شریک نے یہ بھی ہمارے آقا علیہ السلام کو ایک خاص مقام عطا فرمایا۔
گرامی قدر سامعین، اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے پھر اس بات کا بھی اعلان کروایا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث شریف کو روایت کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں میں نے خود نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا۔ آقا علیہ السلام بیان فرما رہے تھے اور سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے کان لگا کے سن رہا تھا اور آقا علیہ السلام کا دیدار کر رہا تھا۔ یہی بات ہو رہی تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فی المنام، جس نے مجھے نیند میں دیکھا۔ اب دیکھو یہ خبر کتنی سچی ہے، اگر کسی نے دیکھنے ہی نہ ہوتا تو یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس وقت سے لے کر اللہ وحدہ لا شریک جس پہ چاہتا ہے کرم فرماتا ہے۔ فرمایا من رآنی فی المنام فکأنما رآنی فی الیقظہ، فرمایا جو سوئے ہوئے میرا دیدار کر لے وہ یہ یقین کر لے کہ اس نے گویا کہ جاگتے ہوئے اللہ کے حبیب کی زیارت کر لی ہے۔ فَكَأَنَّمَا، اس طرح حدیث کے یہ لفظ ہے من زارنی فی المنام فَكَأَنَّمَا زارنی فی الیقظہ، فرمایا جو سوئے ہوئے خواب کے عالم میں میری زیارت کر لے گویا کہ اس نے جاگتے ہوئے میری زیارت کر لی۔ تو یہ بہت ساری ایسی احادیث ہیں جن کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا۔ اور پھر سید العالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اس سے بھی اگلا فرمان جو ہے اس میں یہ فرمایا کہ من رآنی فی المنام، جس بندے نے مجھے نیند میں دیکھا، خواب میں دیکھا، فسیرانی فی الیقظہ، فرمایا پھر ان قریب وہ مجھے جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا۔ اس کے اندر بڑی امید موجود ہے، اس کے اندر بڑی روشنی موجود ہے کہ رب العالمین جل شانہ اگر نیند کے اندر کرم فرماتا ہے، ایک تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نیند کی زیارت کو معمولی نہ سمجھنا، کیونکہ یہ تمہاری ملاقات کسی اور سے نہیں ہو رہی، رب ذوالجلال کے حبیب سے ہو رہی ہے۔ تو فرمایا یہ ایسے ہی ہے جس طرح کے جاگ کے اور جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے اس نے زیارت کی۔ تو فرمایا یہ لمحہ جب ہو جائے گا تو فَسَيَرَانِي فِي الْيَقْظَةِ، پھر رب ذوالجلال ایسا موقع بھی عطا فرمائے گا کہ جاگتے ہوئے اللہ اپنے حبیب کا دیدار عطا فرمائے گا۔ گرامی قدر سامعین، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں یہ روایت موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وصال مبارک کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے آقا علیہ السلام کا دیدار کیا خواب میں، سوئے ہوئے زیارت ہوئی۔ جب جاگ آئی تو یہ حدیث آپ کے سامنے تھی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے جو نیند کی حالت میں دیدار کرے گا وہ پھر جاگتے ہوئے بھی دیدار کرے گا۔ تو آپ نے اس حدیث شریف میں غور و فکر کرنا شروع کر دیا۔ اس میں غور و فکر جب کیا تو آپ کے ذہن میں ایک بات آئی، آپ اپنے گھر سے نکلے تو ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ آپ کی خالہ لگتی ہیں رشتے میں اور آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے اور امہات المومنین میں سے ہیں، سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ گئے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے خواب کا معاملہ جب آپ کے سامنے آ کے رکھا تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ نقل فرما رہے ہیں، اس پر سیدہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رد نہیں کیا، یہ نہیں فرمایا کہ خواب میں خواب کی کیا حیثیت ہے یا خواب کے اندر پتہ نہیں آپ نے کس کو دیکھا، بلکہ جو اگلی بات تھی کہ من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، کہ جو نیند کے عالم میں دیکھے گا رب ذوالجلال اپنے محبوب کے صدقے اس کو جاگتے ہوئے بھی دیدار عطا کروائے گا اور اپنے حبیب کی زیارت کروائے گا۔
ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا اندر گئی اور اندر سے جا کے ایک آئینہ لائی. یہ آئینہ وہ تھا جس کو آقا علیہ السلام استعمال فرماتے تھے اور اس کو سامنے رکھ کے اپنے چہرہ انور کی زیارت فرماتے تھے. تو لا کے آئینہ حضرت عبداللہ بن عباس کو دیا اور آپ کو کہا کہ اس آئینے کے اندر دیکھو. جب آپ نے اس آئینے کے اندر دیکھا تو آپ کو اپنی صورت نہیں نظر آئی بلکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی شکل نورانی نظر آئی. تو یعنی صحابہ کرام کے اس نورانی دور کی بات ہے. اس بات کی بھی تصدیق ہو گئی اور یقیناً مومن کا تو ایمان ہے، لیکن اس واسطے سنا رہا ہوں کہ اسی دور کے اندر جو صحابہ کرام کا دور ہے آقا علیہ السلام نے نیند کے اندر بھی زیارت عطا فرمائی ہے، پھر جاگتے ہوئے بھی دیدار عطا فرمایا. اب صورتحال ایسی ہے کہ بندہ ناچیز نے کافی عرصہ گزر گیا، بارگاہ رسالت میں کئی مرتبہ استغاثہ کیا اور بارگاہ رسالت میں دعائیں کی اس بات کے لیے، اور ان کو اپنے کئی اشعار کے اندر بھی نقل کیا. 1998 کے اندر بارگاہ رسالت میں ایک کلام پیش کیا اور اس کے اندر اس بات کا اظہار کیا، اس کی احمد کو جو سینے میں بسا لیتا ہے گورے تاریک کو جنت سے ملا لیتا ہے. یہ پہلا شعر تھا اس کلام کا. اور یہ جس طرح ہمارے مدارس میں جمعرات کو بزم ادب ہوا کرتی ہے، اب بھی ہوتی ہے، تو بزم ادب کے اندر 1999 کو میں نے یہ اپنی طرف سے اپنی محبت کا اظہار کیا. اس کے بہت سارے اشعار ہیں، صرف جو اس حوالے سے میں نے عرض کیا وہ عرض کرتا ہوں. کیوں بھٹکتے ہو مریضو در احمد پہ چلو، کیوں بھٹکتے ہو مریضو در احمد پہ چلو، در آقا سے تو ہر کوئی شفا لیتا ہے. عشق احمد کو جو سینے میں بسا لیتا ہے، عشق احمد کو جو سینے میں بسا لیتا ہے گورے تاریک کو جنت سے ملا لیتا ہے. اس کی قسمت پہ اس کی قسمت کو کوئی پہنچے گا کیسے، جو بھی تدفین کو طیبہ میں جگہ لیتا ہے. رشک آتا ہے بصارت پہ اس کی عابد، سرمہ دید جو آنکھوں میں لگا لیتا ہے. رشک آتا ہے بصارت پہ اس کی عابد، سرمہ دید جو آنکھوں میں لگا لیتا ہے. پھر اسی 1999 میں 28 اکتوبر کو یہ کلام لکھا اور بڑا طویل کلام ہے معراج شریف کے حوالے سے. اس کا پہلا شعر یہ تھا: معراج نبی کی محفل کو پروانے سجایا کرتے ہیں، انوار کی بارش میں اپنی بگڑی کو بنایا کرتے ہیں. بہت سارے اس کے اشعار ہیں اور آخر میں جا کے جہاں پر یہ سلسلہ شروع ہوا تو عرض کیا: دل ہجر میں جل کے راکھ ہوا اے نور مجسم نور خدا، دل ہجر میں جل کے راکھ ہوا اے نور مجسم نور خدا، رہتی ہے ہمیشہ آنکھیں وا کب دید کرایا کرتے ہیں. یا رسول اللہ، آپ کی محبت اور عشق میں دل مسلسل جل رہا ہے اور آنکھیں اس انتظار میں رہتی ہیں. اور آپ سمجھتے ہیں اگر اس شوق میں بندہ سو جائے تو لوگ کہتے ہیں جو سو گیا وہ کھو گیا، لیکن ہمیشہ یہ نہیں ہوتا. جو ان کے شوق میں سو گیا کبھی وہ وقت آتا ہے کہ پھر اسے دیدار ہو گیا. رہتی ہے ہمیشہ آنکھیں وا، چاہے جاگتے ہوئے چاہے آنکھیں بند ہو جائیں، انتظار پھر بھی وہ رکھنا چاہیے.
جاگنا بھی اس شوق میں چاہیے اور سونا بھی اس شوق میں چاہیے. رہتی ہے ہمیشہ آنکھیں واہ کب دید کرایا کرتے ہیں. رہتی ہے ہمیشہ آنکھیں واہ کب دید کرایا کرتے ہیں. نہ طرز میری نہ رنگ میرا نہ جامی رومی ڈھنگ میرا پر دل ہے کافی تنگ میرا کب دید کرایا کرتے ہیں. نہ طرز میری اللہ والوں کی بڑی شانیں. جی حضرت مولانا جامی نے ایک قصیدہ لکھا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس قصیدے کو اپنے گنبد خضرا میں تشریف فرما ہوتے ملاحظہ فرما لیا تھا. تو وہ اللہ کے بندے مقرب بندے وہ تو بڑی شان والے لیکن ہر امتی کا دل تو جلتا ہے. ہر امتی کا عشق اسے مجبور تو کرتا ہے. ہر امتی کی محبت اسے مجبور کرتی ہے کہ جس نبی کا تو نے کلمہ پڑھ رکھا ہے کاش وہ وقت آئے اللہ تجھے دیدار عطا کر دے. نہ طرز میری نہ رنگ میرا نہ جامی رومی ڈھنگ میرا پر دل ہے کافی تنگ میرا کیوں دیر لگایا کرتے ہیں. معراج نبی کی محفل کو پروانے سجایا کرتے ہیں. انوار کی بارش میں اپنی بگڑی کو بنایا کرتے ہیں. ہے یہی تمنا یہی دعا اب جلوہ دکھا دے نور الہ. ہے یہی تمنا یہی دعا اب جلوہ دکھا دے نور الہ. جب رحمت کل ہو میرے شاہ پھر کیوں تڑپایا کرتے ہیں. اب یہی تمنا یہی دعا اب جلوہ دکھا دے نور الہ. جب رحمت کل ہو میرے شاہ پھر کیوں تڑپایا کرتے ہیں. معراج نبی کی محفل کو پروانے سجایا کرتے ہیں. انوار کی بارش میں اپنی بگڑی کو بنایا کرتے ہیں. آخری شعر اس کا یہ تھا نہیں واقف عابد اس کے سوا جس کو بھی ملا اور جتنا ملا. نہیں واقف عابد اس کے سوا جس کو بھی ملا اور جتنا ملا. ہے صدقہ تیرا محبوب خدا تیرا ہی کھایا کرتے ہیں. جب تیرا ہی کھایا کرتے ہیں تو گن تیرے ہی گایا کرتے ہیں. معراج نبی کی محفل کو پروانے سجایا کرتے ہیں. انوار کی بارش میں اپنی بگڑی کو بنایا کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. بڑی پرانی داستان ہے. ایسے مواقع پہ کئی دفعہ حوصلہ افزائی ہوتی رہی کئی انداز سے ہوتی رہی لیکن یہ بڑا دور کا زمانہ ہے. کہاں 98 اور 99 اور وہاں سے چلتے چلتے اب 2015 آیا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے ہمیں اس اللہ کا کروڑ ہاں شکر ادا کرنا ہے جس نے اتنی لمبی فریاد کو بالآخر قبول فرمایا ہے اور ہماری آنکھوں میں بھی اپنے حبیب کے حسن کا سرما لگایا ہے. اب یہ دوست احباب چونکہ بارہا مجھ سے پوچھ رہے تھے تو میں نے عرض کیا کہ چلو جمعہ کے خطبہ میں موضوع اس پہ ہو جائے تاکہ شوق بھی پیدا ہو ذوق بھی پیدا ہو اور رب ذوالجلال کی بارگاہ سے بعید نہیں کہ وہ قبول فرمائے. تو اب صورتحال ایسی کہ مجھے جو خواب کے اندر میں نے مشاہدہ کیا اور ملاحظہ کیا رب ذوالجلال کے فضل سے اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عطا سے اس طرف مجھے لگا کہ آقا علیہ السلام تشریف لائے اور جب میں نے دیکھا تو کھلی جگہ ہے جہاں پر ایک عظیم الشان کرسی پہ آقا علیہ السلام تشریف فرما
تو میں فوراً اٹھ کے ادھر چلنا شروع ہوا، اور اللہ کی قسم ہے کہ پھر آنکھ کھول کے دیکھ نہیں سکا، یعنی وہ جلال آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حسن و جمال کا، اور وہ روب اور حضور کی بارگاہ کا ادب، نظریں جھکائے ہوئے حضور کی طرف چلتا گیا، اور چلتے چلتے جا کے زمین پہ اپنا منہ رکھ دیا، اور جب میں نے زمین پہ منہ رکھ دیا تو میرے حضور نے اوپر قدم رکھ دیا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دایاں قدم مبارک جس کے ساتھ پہلے ملاقات ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تو بایاں بھی دائیں ہے، یعنی برکت کے لحاظ سے یہ عوام میں امتی میں فرق ہے، لیکن بیان کرنے کے لحاظ سے عرض کر رہا ہوں، میرے اس چہرے کا یہ بایاں رخ تھا، اور اس طرح میں نے اپنے چہرے کو کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دائیں قدم مبارک کا تلوہ یہاں پر آیا۔ اور ہماری تو حیثیت میں سمجھتا ہوں شاید کتوں میں بھی نہ ہو، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جس مالک نے کتا رکھا ہو کبھی اس سے پیار کرتا ہے۔ کتا جب آ جائے قدموں میں تو مالک اس کے منہ پہ اپنا قدم رکھ دیتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی حضور نے اپنے کتوں میں تو شامل فرما لیا ہے، اور اپنا قدم مبارک ٹکایا ہے، اور دوسرا قدم مبارک اس کا جو تلوہ ہے اس کا تو باقاعدہ میں نے چوم کے اپنے ہونٹوں سے چوم کے اور اپنی قسمت پہ جھوم کے رسول اللہ کے اس تلوہ مبارک کا بوسہ لیا، اور جب جاگ آئی تو میرے سامنے جو کمرے میں گھڑی لگی ہے 2:48 تھی۔ اب پھر آپ سمجھتے ہیں منظر کچھ اور تھا جو بیان سے باہر ہو جاتا ہے، لیکن میں اتنا کہتا ہوں کہ پھر میں نے اپنے ہونٹوں کو چومنا شروع کیا، بار بار چوستا رہا اور چومتا رہا۔ تو یہ کوئی کم بات نہیں ہے، اگر آپ اس کو سمجھیں اور اس پہ غور کریں تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم معراج کی رات تشریف فرما ہے، اور جبریل امین حاضر ہوئے ہیں، اور نبی علیہ السلام کو بیدار کرنا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے۔ تو رب ذوالجلال نے کیا فرمایا؟ قبل قدمیہ، اے جبریل میرے محبوب کے تلووں کو چوم لو۔ وہ جبریل امین ہے، طائر سدرہ نشین ہے، وہ تو بڑی شان والے ہیں، لیکن حضور کی غلامی کا یہ صدقہ ہے کہ آقا علیہ السلام اپنے غلاموں کو بھی موقع عطا فرما دیتے ہیں۔ عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے وہ ہے خوشتر ایڑیاں۔ قدم مبارک کے حسن اور جمال اور چمک کو امام اہل سنت بیان فرما رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا جو قدم مبارک ہے اس کو رب ذوالجلال نے کتنی شان عطا فرمائی ہے۔ عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں، شمس کہتے ہیں سورج کو، قمر کہتے ہیں چاند کو، عارض کہتے ہیں رخسار کو۔ میرے امام فرماتے ہیں چمکتے ہوئے چاند کا رخسار جو ہے اس میں چمک اتنی نہیں ہے، دوپہر کو چڑھے ہوئے سورج کے رخسار میں اتنی چمک نہیں ہے، اس سے زیادہ چمک اللہ نے اپنے حبیب کی ایڑیوں کو عطا فرمائی ہے۔ عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں، وہ روشن ہے، یہ انور ہے، یعنی ان سے زیادہ نور والی ہے۔ عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے وہ ہے خشتر ایڑیاں۔ فرمایا رات کو آسمانوں پہ ستارے چمکتے دیکھتے ہو تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حسن کا انداز کیسا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں نبی علیہ السلام معراج کی رات تشریف لے گئے، جہاں جہاں آسمانوں پہ حضور کے قدم لگے ہیں، جہاں جہاں ایڑیاں لگی ہیں، وہ جگہ ستارے بن کے چمکنا شروع ہو گئی۔
جا بجا پر تو فگن ہے آسماں پر ایڑیاں، دن کو ہے خورشید شب کو ماہ و اختر ایڑیاں۔ فرمایا لوگ کہتے ہیں دن کو سورج چمکتا ہے، رات کو چاند چمکتا ہے، رات کو ستارے چمکتے ہیں۔ بریلی کے قائدار فرماتے ہیں، فرمایا تمہیں اصل فلسفہ معلوم نہیں ہے، یہ میرے حضور کے قدموں کے نشان ہے۔ ارے قدموں کی نورانیت اس کا عالم کیا ہوگا جہاں قدم لگے ہیں، جو نشان بچا ہے۔ فرمایا وہ نشان دن کو چمکے اسے سورج کہا جاتا ہے، رات کو چمکے تو چاند اور ستارے کہا جاتا ہے۔ جا بجا پر تو فگن ہے آسماں پر ایڑیاں، دن کو ہے خورشید شب کو ماہ و اختر ایڑیاں۔ تاج روح القدس جس کے، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے۔ روح القدس ہے روح الامین، ارے جبریل علیہ السلام، تو اسی حدیث کو میرے امام بیان فرما رہے ہیں۔ جب آقا علیہ السلام کو اٹھانے کے لیے حضرت جبریل آقا علیہ السلام کے طلبوں کو بوسہ دے رہے ہیں، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، آپ فرماتے ہیں جو جبریل امین کے سر پر نورانی تاج ہے، اس تاج کے جو موتی ہے، جبریل امین تو بوسہ لے رہے ہیں اور جبریل امین کے تاج کے موتی حضور کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے عشق بھی کتنا ہے اور شریعت کا لحاظ بھی کتنا ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، جاندار کے لیے، کسی بندے کے لیے، کسی جن کے لیے، کسی فرشتے کے لیے تو جبریل نہیں سجدہ کرتے۔ کیوں کہ سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، جبریل تو چوم رہے ہیں، حضرت جبریل امین چوم رہے ہیں۔ تو میرے امام فرماتے ہیں جبریل امین کے سر پہ جو نورانی تاج ہے، اس تاج کے جو موتی ہے، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، رکھتی ہے واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں۔ یہ نبی علیہ السلام کے مبارک قدم ہے، ارے ان کے چہرہ انور کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، ان کے جبین کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، ان کے سر انور کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، جن کے مبارک قدموں کے تلوے ہیں، تلووں کی ایڑی ہے، اور ایڑی کو جو سجدہ کرنے کے لیے موتی آئے ہیں، وہ موتی جبریل امین کے تاج کے موتی ہے۔ تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، رکھتی ہے واللہ وہ پاکیزہ، رکھتی ہے واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں۔ دو کمر دو پنجہ، یہ حضور کے قدمین کا اب حسن دیکھو کیسے بیان کیا۔ دو کمر دو پنجہ خور، دو ستارے 10 ہلال۔ آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کے جو دو قدم مبارک ہیں، ان کا ایک اوپر والا حصہ ہے، ایک نیچے والا حصہ ہے۔ جو نیچے والا حصہ ہے آپ فرماتے ہیں وہ ایسے چمکتا ہے جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ جو اوپر والا حصہ ہے وہ ایسے چمکتا ہے جیسے دن کو سورج چمکتا ہے۔ دو کمر دو پنجہ خور، یہ دو قدمین جو ہے ان کے دو تلوے دو چاند ہیں، اور جو دو پنجے ہیں وہ دو سورج ہیں۔ دو کمر دو پنجہ خور، دو ستارے 10 ہلال۔ فرمایا جو دو ایڑیاں ہیں وہ ستاروں کی طرح چمکتی ہے، اور جو انگلیاں ہیں، انگلیوں کے جو 10 ناخن ہیں وہ ایسے چمکتے ہیں جیسے پہلے دن کا چاند چمکتا ہے۔ ہلال ہلال
ہلال آپ جان دو اس کی شیپ کیا ہوتی ہے. یہ پہلے دن کا چاند ہے, دوسرے دن کا چاند ہے, اور یہ سیدہ آمینہ کا چاند ہے. نبی علیہ السلام کے رخ زیبا کا حسن کیسا ہوگا, ان کے چہرے انور کی تجلی کیسی ہوگی. عاشقوں کے امام فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کے قدمین شریفین کی مبارک انگلیوں کا اگر ناخن دیکھو, فرمایا یہ 10 ناخن ایسے چمکتے ہیں جیسے آسمانوں کے ستارے چمکتے ہیں. اور پھر ہلال سے تشبیہ دی کہ ہلال یہ پہلے دن کا ہوتا ہے. چاند جب چڑھتا ہے تو فرمایا ناخن شریف کی گلائی بھی اس طرح میں ہے. اس واسطے تو ایک طویل نعت کے اندر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہ فرمایا تھا, جس میں فرمایا سرتابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول, لب پھول, دہن پھول, زکن پھول, بدن پھول. فرمایا میرے آقا علیہ السلام کا پورا بدن پھول, زکن پھول, لب پھول, دہن پھول, لب پھول, دہن پھول, زکن پھول, بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, نہ مانگے کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. دیکھیے اس میں چلتے چلتے فرمایا دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا. آسمان کو مخاطب کر لیا میرے امام نے, کہنے لگے آسمان آج چاند چڑھا ہوا ہے, تو بڑا پھولا ہوا ہے کہ تجھ پہ چاند چمک رہا ہے. تو چاند, تیرا چاند, اگر تو اس پہ اپنی طرف سے فخر کرتا ہے تو کہنے لگے ہم اس چاند کے مقابلے میں حضور کا ناخن نہیں پیش کر رہے, اس ناخن کی محبت پیش کرتے ہیں. دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا, اتنا بھی ماہ نو پہ نہ چرخ کہن پھول, سرتابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول, لب پھول, دہن پھول, زکن پھول, بدن پھول. یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حسن کا انداز ہے. فرما آسمان تیرے پاس چاند ہے, ہمارے پاس حضور کا قدم مبارک کا ناخن تو نہیں ہے, لیکن ہم اس ناخن سے محبت کرتے ہیں. اس کا بیان بڑا لمبا ہے بھائیو, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک زندگی کا خلاصہ ہے. آج اس مہنگائی کے دور میں, اور آج اس تماشائی دور میں, اور آج اس ایسے عالم میں کہ جب ہر کوئی اپنی دوڑ میں یہ کہتا ہے کہ فلاں بھی چاہیے, فلاں بھی چاہیے, فلاں بھی چاہیے, میں کہتا ہوں سب کچھ چاہیے لیکن حلال چاہیے. اور پھر اس کا خلاصہ کیا ہے؟ عشق احمد چاہیے, عشق احمد چاہیے, حب مدینہ چاہیے, عشق احمد چاہیے, حب مدینہ چاہیے, جو انہیں دیکھا کرے وہ چشم بینا چاہیے. عشق احمد چاہیے, حب مدینہ چاہیے, جو انہیں دیکھا کرے وہ چشم بینا چاہیے. زندگی اور موت دونوں ان کے غم میں ہو بسر, پر ایسا مرنا چاہیے, بس ایسا جینا چاہیے. رب ذوالجلال جل شانہ سب کی حاضری قبول فرمائے, سب کے جذبات کو قبول فرمائے. میرا اللہ اپنے حبیب کے صدقے سب کی آنکھوں میں حسن رسول کا سرمہ لگائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ.